أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں سرے سے نہیں جائیں گے، اور اگر جانا پڑا تو چند دن جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا. یہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا، اور اس دعوے کو بھی مزید دوسرے الفاظ میں قرآن نے جب ذکر کیا تو اور زیادہ شدت کے ساتھ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جو یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. دعویٰ تو یہ ہے، اور اعمال کیا ہے؟ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے شریعت مانگتے ہیں، دستور مانگتے ہیں، نظام اور قواعد قانون مانگتے ہیں اللہ سے. جب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے، عصینا. اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ من و سلوہ جب انہیں عطا کر دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں ذخیرہ نہ کرو تو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ کے احکام کی ناقدری کرے، مخالفت کرے، انبیاء کی ناقدری کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو کہہ دے لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ لوگ جو انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اس کام کو کر ڈالیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ان لوگوں کو اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، تو پھر جنت میں جانے کا راستہ ہے موت. موت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اور دنیا میں آپ محنت کرو گے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا، محنتوں سے گزرنا پڑے گا. کبھی بیماریاں، کبھی تکلیفیں، کبھی لوگوں کے حسد، کبھی یہ کبھی وہ، دنیا بھر کی مشکلات ہیں. اور جنت میں کچھ بھی نہیں، نہ محنت ہے نہ لوگوں سے پریشانیاں ہیں. تو پھر سیدھے جنت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، تاکہ تمہیں موت آئے اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اور اللہ نے وہی دعویٰ کر دیا کہ یہ ایسا کریں گے ہی نہیں. یعنی حقیقت میں اللہ نے ان لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی کہ تم ایسے دلائل سے نہیں مان رہے ہو، چلو یہ کام کر کے دکھاؤ. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک شخص کہتا ہے فلاں ڈاکٹر اتنا ماہر، اتنا تجربے کار، ایسا علاج کرتا ہے، اور خود اس سے کبھی ایک دفعہ علاج نہیں کراتا. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنی دفعہ علاج کرایا ہے؟ ایک شخص آپ کو کہتا ہے فلاں جگہ مارکیٹ میں اتنا اچھال آنے والا ہے، اور خود پیسے والا ہے، ایک پیسہ نہیں لگایا. آپ پوچھتے ہیں کتنا آپ نے وہاں پر اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں. یہ جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا کیا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں بھی یہی ہے کہ تم کہتے تو یہ ہو کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، لیکن تمہارا یہ دعویٰ حقیقت میں دل سے نہیں آ رہا ہے. لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدظن کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ حق دین وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دین ہے، اور وہ اب تک حق ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہو، اور مقصد اس کا یہ کہ لوگ دین اسلام کو دین حق نہ مانیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر دار آخرت صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے یہاں کوئی دوسرا اس کا حقدار نہیں ہے، خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، تمام لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. قرآن نے وہی چیلنج کیا
موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ساتھ میں دعویٰ کر دیا نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی دلیل ہے، اور جس چیز کو آپ دلیل بنا کر کے پیش کریں، اگر اس میں فالٹ نظر آ جائے، اگر اس میں کبھی کمزوری نظر آ جائے، تو پوری دعوے کی بنیاد ہل جاتی۔ تو اللہ کے رسول کی رسالت ٹکی ہوئی تھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر۔ یہودیوں کو چاہیے تھا فوراً زبان سے کہتے دیکھو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، تمہارا یہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کبھی بھی کسی ایک یہودی نے نہیں کہا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، تمہارا کلام جھوٹا ہے۔ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ چیلنج کرنے کے بعد ایک ایسی بات جو صرف زبان سے کہہ دینی تھی اور سارے لوگ اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد سے ہٹ جاتے، لیکن وہ ایسا نہیں کہہ سکے۔ مطلب اللہ کا کلام ہے جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو اس حقیقت کو بتا رہا ہے جس حقیقت کو یہودی پہچانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے انہیں یہ چیلنج ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی اللہ کے رسول کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کی رسالت کو جانتے تھے۔ مدینے میں رہنے والے یہودی وہ ہیں جو ہجرت کر کے شام سے اور یمن کے علاقوں سے مدینہ آئے تھے، یعنی ساری علامتوں پر ان لوگوں نے ریسرچ کی تھی، انہیں معلوم ہے آخری رسول کون ہونے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جب جانتے ہیں آخری رسول کی رسالت کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پر ایمان نہ لانے کا مطلب جہنم ہے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، تو اپنے دعوے کی حقیقت کو دل سے پہچانتے ہیں ہم کہاں بول رہے ہیں اور ہماری بات کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ جو اصل میں یہودیت کو نہیں جانتے، وہ یہودی، ان یہودیوں کے دعوے کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ان کو گہرائی معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ اہل حق کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی بحث ہو جائے، ابھی کچھ دن پہلے مفتی شمائل ندوی نے جن باتوں کو لے کر کے بحث کی تھی، جو ٹاپک اور جو مدے انہوں نے اپنی بات میں رکھے، جن باتوں کو عنوان بنایا، ان باتوں پر کچھ جاہلوں نے اعتراض کیا کہ ایسے ہے ویسے ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ان کی بحث کس جگہ چل رہی ہے، اس کی گہرائی کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ سامنے والا جو ان کے سامنے جو شخص ہے یا جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ تو کسی بھی بات کو پہچاننے کے لیے تحقیق چاہیے، علم چاہیے، تو وہ علم ان یہودیوں کے پاس میں تھا۔ قرآن نے ان کو کہا کہ آپ تمنا کرو اور تم تمنا نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تمہارا بھی تو دعویٰ ہے کہ جس شخص کے پاس میں ایمان ہو اور صحیح ایمان ہو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے پاس میں صحیح ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے لیے موت آئے شہادت کی شکل میں، ہمیں اپنے وطن کے لیے قربانی دینی پڑے، اپنی جان اور مال کے لیے قربانی دینی پڑے، اپنی حفاظت، اپنی حمیت اور غیرت کو بچانے کے لیے، اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنے کے لیے جو قربانی ہمیں دینی پڑے، ہم میں سے ہر شخص اس شہادت کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ مطلب شہادت کی موت بہرحال ہمیں لذیذ ہے، اس سے کبھی بھی انحراف کوئی بھی مومن شخص نہیں کرتا ہے۔ تو موت کی تمنا ہے، لیکن وہ موت جو شہادت کی حالت میں ہو، ایسے خودکشی کرنا خود اللہ کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ تو ایسے نہیں، موت کی تمنا اس شکل میں ہو تو اچھا ہے۔ اس موقع پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک کام ہم کرتے ہیں اپنی طبیعت کی وجہ سے، ہمارا دل چاہتا ہے، وہ کام ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ایک کام ہم کرتے ہیں اپنی عقل کی وجہ سے، دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اس میں فائدہ ہے۔ کبھی دل نہیں چاہتا ہے کہ آج ڈیوٹی پر جاؤں، کبھی دل نہیں چاہتا ہے کہ آج جا کر فلاں کام کروں، لیکن آپ کو پتا ہے میرا فلاں مستقبل کا وہ عمل یا میرا خود کا پورا فیوچر اس پر ٹکا ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، آپ کرتے ہیں۔ طبیعت نہیں چاہے گی کہ ڈاکٹر کے انجیکشن آپ جھیلیں،
لیکن آپ جھیلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بیماری ایسے ٹھیک ہوگی. آپ کی باڈی پر اچھا خاصا زخم ہے جس کے اندر سے کچھ گندگی نکالنی ہے، اس کو نکالنے کے وقت تکلیف ہوگی. آپ نہیں چاہیں گے کہ مجھے تکلیف ہو، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے نہیں نکالا گیا اگر اس کا گند تو آپ کی بیماری بڑھے گی، تو آپ اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں. تو آپ ایک کام کو اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن عقل کی وجہ سے چاہتے ہیں. یہاں عقل یہ تھی کہ یہ لوگ موت کی تمنا کرتے تاکہ خدا کا دعویٰ، قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا، لیکن وہی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول برحق ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے یہ کتاب برحق ہے. جب عقل ہر ایک چیز کے اندر ان کا ساتھ دیتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا بما قدمت ایدیہم، ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین، یہ موت کی تمنا اس لیے نہیں کہ موت سے فطری نفرت ہے، بلکہ اس لیے کہ عقل بھی ان کی کہہ رہی ہے کہ ہم جہنمی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی آپ انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے. ہر شخص کو زندگی کی خواہش ہے، لیکن ان لوگوں کی خواہش اور لوگوں سے زیادہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان مشرکین سے بھی زیادہ ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی کو ختم ہونا ہے، جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو اس کو تو یہ پتا ہے کہ جب تک جینا ہے مزے سے جینا ہے، مریں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ مریں گے تو ختم نہیں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، اس لیے چاہتے ہیں کہ زندگی لمبی چلے تاکہ اتنے دنوں تو جہنم سے بچے رہیں. اللہ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال کی، تاکہ 1000 سال تک ہم جہنم سے بچے رہیں. اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، جبکہ انہیں یہ 1000 سال کی زندگی کا مل جانا جہنم کے عذاب سے نہیں بچائے گا. 1000 سال تک زندہ رہ لیے پھر کہاں جاؤ گے؟ اور کتنے ہزار سال تمہاری زندگی آخرت کی ہے وہ کتنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس زندگی میں کیا کرو گے؟ اس لیے خیر اس میں ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان لوگوں کے عمل سے خوب باخبر ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہودی مدینے میں رہتے ہیں، مدینے کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے اکثر لوگ، یہاں تک کہ مکے کے لوگ بھی جو مشرکین ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو پڑھا لکھا مانتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اللہ کے رسول جب رسالت کا، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ان لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہودیوں کی حالت لوگوں کی نظر میں ایک اچھی حالت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے ان کی حقیقت کو اجاگر کرنا شروع کیا، آپ نے بتایا یہ لوگ اپنے نبیوں کے قاتل ہیں، یہ لوگ اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ لوگ نبی سے سیدھے کہہ دیتے ہیں لن نؤمن لک. اس طرح کے جرائم کرنے والے افراد یہ ہیں. طور پہاڑ کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا تھا تاکہ اللہ کا حکم یہ مان لیں. جب یہ عیوب ان کے ظاہر ہونے شروع ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ جب کسی شخص کی پرانی عزت کو ٹھیس پہنچنے لگے تو اس عزت کو تار تار کرنے والا شخص سب سے بڑا دشمن دکھائی دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ جبرائیل نے وحی کے ذریعے بتائی ہے. تو جبرائیل ہماری پول کھول رہے ہیں، اس لیے سب سے بڑے دشمن ہمارے جبرائیل ہیں. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ چلے جا رہے ہیں، ان کے کسی مدرسے کے اندر جہاں ان کے مذہب کی تعلیم ہوتی تھی وہاں پہنچ گئے، کچھ باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا چونکہ قرآن جبرائیل لاتے ہیں اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے، اگر یہی قرآن میکائیل لاتے تو ہم ایمان لے آتے. جبرائیل نے چونکہ ان کی حقیقت کھول رکھی ہے تو جبرائیل دشمن ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جبرائیل نے کیا حقیقت کھولی ہے؟ وہی باتیں اللہ کے رسول کو بتائی ہیں جو اللہ نے جبرائیل کو لے کر بھیجا تھا. تو حقیقت کھولنے والے جبرائیل نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، اور تم اللہ سے دشمنی رکھنا چاہتے ہو تو رکھو.
تو اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیں کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ قرآن جبرائیل نے آپ پر نازل کیا، آپ کے دل پر، اللہ کے حکم سے۔ اب جبرائیل اگر وہی حکم لے کر کے آئے ہیں، تمہارے خیال میں میکائیل آتے تو میکائیل بھی وہی لاتے، خیانت وہ بھی نہ کرتے، تمہاری حقیقت کو وہ بھی نہ چھپاتے جب اللہ کا حکم ہوتا۔ تو تمہارا مسئلہ نہ جبرائیل سے نہ میکائیل سے، تمہارا مسئلہ تو سیدھا خدا سے ہے، اور اللہ ناحق باتیں نہیں کرتا ہے، ناحق کام نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب تمہارا مسئلہ خود اپنے اندر کے عیوب سے ہے۔ تمہیں اگر آئینہ دیکھنے کے بعد اپنی حقیقت خراب لگ رہی ہے، اس کے اندر داغ نظر آتے ہیں، تو اپنی حقیقت کو بدلو، اپنے بناوٹی دشمن تلاش کرنے کی کوششیں نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ قرآن جو جبرائیل لے کر کے آئے ہیں اس سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات میں وہی باتیں تو لکھی ہیں، تم تو تورات کی بات نہیں مانتے ہو۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے اور مؤمنین کے لیے خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس آیت میں اللہ نے بہت ہی سخت بات کہی ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے محبوب فرشتے ہیں۔ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو، اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھتے ہو، اور جو اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں جنگ کا اعلان اس کے لیے کر رہا ہوں۔ جنگ کا اعلان ہے، کھلا دشمن ہے وہ، علی الاعلان وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ نے یہ اعلان دو جگہ کیا ہے۔ ایک، جو شخص سود کا کاروبار کرے گا وہ میرا دشمن ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص جو اللہ کے کسی محبوب کو، اللہ کے کسی ولی کو ستائے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات تاریخ کے اندر بکثرت موجود ہیں۔ جب اللہ کے کسی محبوب بندے کے ساتھ کسی نے دشمنی نبھائی ہے، اللہ نے اس کی عزت بھی اتاری ہے، اس کی زندگی بھی بڑی اذیت اور دردناک بنائی ہے، اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کے جتنے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے تاریخ میں کبھی موجود نہ ہو، اگر وہ موجود ہے یا ان کا نام بچا ہے تو اس لیے تاکہ پتہ رہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کا عبرتناک انجام یہ بنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا دشمن فرعون ہے۔ فرعون کی ناقدری کس حد تک ہوئی ہے تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا دشمن تھا۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے انبیاء کے بارے میں ہیں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جن کے علم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن کے تقوی پرہیزگاری پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اللہ والے ہیں، ان کے زمانے کا بادشاہ منصور ہے، عبداللہ جس کا نام ہے۔ وہ بادشاہ ظلم کرتا ہے، اور اللہ والے غلط کو غلط کہتے ہیں، غلط کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ جو غلط ہے وہ بہرحال غلط ہے۔ اس لیے سفیان ثوری سے جب منصور کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ منصور کو یہ بات معلوم تھی۔ اتفاق سے منصور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، مکے کے سفر پر ہے، راستے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سفیان ثوری مکے کے اندر موجود ہے، اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا کر کے اسے سولی دے دو۔ چنانچہ یہ بات ہوئی، ادھر اللہ کی طرف سے ایسا نظم ہوا کہ کسی خبر پہنچانے والے نے سفیان ثوری کو خبر پہنچائی کہ منصور نے آپ کے قتل کا فرمان جاری کیا ہے۔ اس وقت مسجد حرام میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سفیان بن عیینہ جو وقت کے بڑے عالم اور وقت کے بڑے بزرگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں حضرات ایک ساتھ مسجد حرم میں ہیں، اور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت جب اس نے فرمان جاری کر دیا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے دشمن آپ پر اور ہم پر ہنسیں گے، اس لیے آپ روپوش ہو جائیں۔ سفیان ثوری کی زبان پر ایک لفظ آتا ہے، خدا کی قسم وہ مکے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے ولی ہے، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مکے میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہوتا یہی ہے کہ راستے میں چلتے چلتے منصور کی سواری ٹھوکر کھا کے گرتی ہے اور منصور نیچے گرتا ہے، وہی موقع پر موت ہو جاتی ہے۔ بات کیا ہے
بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے زیاد کا نام آپ نے کبھی سنا ہوگا حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے تعلق سے۔ زیاد ابن ابی، زیاد ابن سمیہ، دونوں نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ شخص کسی زمانے میں اچھائی سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سرکاری ملازمت دیتے ہیں، یہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کو ملازمت عطا فرماتے ہیں، اس کو گورنر بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ ان کے ساتھ میں رہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب صلح کر لیتے ہیں تو اب یہ شخص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بحال کر دیتے ہیں، اس کے عہدے کو باقی رکھتے ہیں اور اس کو بصرہ کا گورنر بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا حضرت امیر معاویہ نہیں رہے، یہ یزید کے ساتھ میں جڑتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے ولی اور اللہ کے رسول کے محبوب نواسے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ نقصان جس کو تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس خط میں کہتا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں عراق آ چکا ہے، یعنی عراق کا گورنر آپ نے مجھے بنا دیا، ادھر میرا علاقہ ہے، میرا بایاں ہاتھ خالی ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ حجاز پر، سعودی عربیہ جس کو آپ کہتے ہیں، مکے اور مدینے پر اگر آپ اجازت دے میں فوج کشی کروں اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کروں۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بایاں ہاتھ خالی ہے اور بائیں ہاتھ میں حجاز کو لینا چاہتا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ زیاد کے بائیں ہاتھ کی طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بائیں ہاتھ کے اندر ایک پھوڑا، ایک پھنسی نکلی ہے، اور وہی ایک چھوٹا سا پھوڑا آگے بڑھ کر اس کی موت کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرو گے اللہ چھوڑے گا نہیں، اور اللہ کا وہ ولی جو جبرائیل ہو تو اللہ کہتا ہے اس سے دشمنی رکھنے کا مطلب مجھ سے دشمنی ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، ایمان کا ڈھونگ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔